أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وقال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اللہ کا بڑا شکر ہے، احسان ہے کہ اس وقت ہم لوگ ضلع دربھنگہ کی ایک عظیم اور تاریخی بستی باڑ سمیلا کے اندر موجود ہے، اور ہماری یہ موجودگی ایک اہم ادارے معہد السلام التعلیمی میں ہے، جس کے بانی مبانی، مؤسس، ناظم اور روح رواں، نہایت فعال اور متحرک شخصیت کی حامل فضیلت الشیخ عنایت اللہ حفظہ اللہ ہے۔ میری ان سے دیرینہ ملاقات رہی ہے اور ان سے پرانے تعلقات ہیں۔ میں اچھی طرح اس بات سے واقف ہوں کہ اس ادارے کے جو ذمہ دار ہیں وہ نہایت حوصلہ مند انسان ہیں، بڑے محنتی ہیں اور دین کی خاطر، تعلیم کی خاطر ہمیشہ سے ان کی قربانیاں رہیں۔ میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین اس ادارے کو دن دونی اور رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور غیب سے اللہ رب العالمین اس ادارے کا تعاون فرمائے، تاکہ یہ ادارہ بھی دیگر بڑے اداروں کی طرح اپنی پہچان صوبہ میں اور صوبے کے باہر بنا سکے۔ میرے بھائیوں، اور خاص طور سے اس ادارے میں زیر تعلیم طلباء اور طالبات، آج کے اس پروگرام میں میں جس موضوع سے متعلق کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اس موضوع کا تعلق ہمارے دین سے، ہماری شریعت سے۔ ہم جس ادارے سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی ہم لوگ جس ادارے سے آئے ہیں، شیخ نے اس کے بارے میں بتلایا کہ وہ ادارہ جامعہ امام ابن تیمیہ، اور شیخ نے یہ بات کہی کہ ہماری خواہش ہے اور کوشش بھی ہے کہ اس ادارے سے اس ادارے کا الحاق ہو، اور میں شیخ کو یقین دلاتا ہوں اور یہ امید دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ اس کام کے لیے ہم لوگوں سے جو تعاون بھی ہو سکے گا، وہ تعاون انشاءاللہ ہم لوگ دینے کو تیار ہیں، اور جہاں تک ممکن ہوگا ہم بڑھ چڑھ کر یہ کوشش کریں گے کہ اس ادارے کا الحاق اس ادارے سے، جامعہ سے ہو جائے، تاکہ یہاں کی جو طالبات، اس گاؤں کی کئی طالبات ہیں جو میری شاگردائیں، خود شیخ کی جو بچی ہے، بیٹی ہے طوبہ، اس کو میں نے عالمیت میں تقریباً 2 سال پڑھایا، فقہ میں نے پڑھایا، اصول فقہ پڑھایا، اور اس کے علاوہ کتنے طلبہ ہیں، بچے ہیں اس گاؤں جو میرے شاگرد ہیں، عالمیت اور فضیلت میں نے انہیں پڑھایا۔ خیر، جب یہ بچے اور یہ بچیاں وہاں جائیں گی تو مزید انہیں
موقع ملے گا۔ خیر، مختصر وقت میں جس موضوع کو میں آپ کے سامنے طلباء اور طالبات کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں وہ موضوع نہایت حساس اور موضوع یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم تمام لوگوں کو جس مقصد کی خاطر پیدا کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ آج آپ دیکھیں گی کہ بہت سارے مسلمان ہیں لیکن وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے، بہت سارے مرد ہیں، بہت ساری عورتیں ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، لیکن ان کی زندگی میں اللہ کی عبادت نہیں، اللہ تعالیٰ کی بندگی نہیں ہے۔ حالانکہ جب تک ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کی بندگی نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کریں گے، اس وقت تک ہم مسلمان نہیں ہو سکتے، مومن نہیں ہو سکتے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں جو پیدا کیا ہے وہ اسی لیے پیدا کیا ہے تاکہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ کہ ہم نے جنات کو اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ لوگ صرف میری عبادت کریں۔ اور اسی طرح ہم لوگ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں جو قرآن کریم کی سب سے پہلی سورت ہے اور قرآن کریم کا خلاصہ ہے، قرآن کریم کی مکمل تفسیر ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ فاتحہ کے اندر کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جب ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں تو اس سورت کو بھی پڑھتے ہیں اور ہم لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی ہم ہر طرح کی مدد چاہتے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم جب تک زندہ ہو، جب تک زندہ ہو وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جب تک تم زندہ ہو تب تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ آج لوگ 60 سال کے ہو جا رہے ہیں، 70 سال کے ہو جا رہے ہیں، ایک نوجوان 20 سال کا ہو جاتا ہے، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، لیکن وہ نماز نہیں پڑھتے، نماز نہیں پڑھتی وہ لڑکیاں۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس لیے میرے درس کا پہلا پیغام یہ ہے اور میں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ اگر ہم عاقل ہیں، بالغ ہیں، تو ہم دین کے مکلف ہیں اور دین کے جو احکام ہیں ہمارے اوپر واجب ہو جاتے ہیں۔ اور سب سے بڑا حکم اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور عبادتوں میں سے بھی ہم نماز کا اہتمام کریں، لیکن اس بات کا ہمیں خیال رہنا چاہیے کہ عبادت کے لیے 2 شرط، عبادت قبول ہونے کے لیے ہماری کوئی بھی عبادت اس وقت تک قبول نہیں ہو سکتی جب تک کہ یہ 2 شرط ہماری عبادت کے اندر پائی نہ جائے۔ وہ 2 شرط کون ہیں؟ جن شرطوں کا ہماری عبادت کے اندر پایا جانا ضروری ہے۔ میرے بھائیوں غور سے سنیے، بچے غور سے سنیں، بچیاں غور سے سنیں کہ عبادت کے لیے جو 2 بنیادی شرط ہے، پہلی شرط یہ ہے کہ ہماری عبادت کے اندر اخلاص ہونا چاہیے۔ اخلاص کس کو کہتے ہیں؟ اخلاص اس بات کو کہتے ہیں کہ اگر ہم نماز پڑھیں تو صرف اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے پڑھیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو جنت بنائی ہے وہ جنت کو حاصل کرنے کے لیے پڑھیں۔ ہم دکھاوے کے لیے نماز نہ پڑھیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو خوش کرنے کے لیے نماز نہ پڑھیں۔ اگر روزہ رکھے تو اللہ کے لیے رکھے، اگر زکوٰۃ دے تو اللہ کے لیے زکوٰۃ دے، کسی کو خوش کرنے یا ریاکاری کرنے کے لیے یا دکھاوے کے لیے ہم کوئی عبادت نہ کریں، تب جا کے ہماری وہ عبادت میرے بھائیوں اور میری بہنوں قبول ہو سکتی ہے، ورنہ وہ ہماری عبادت قبول نہیں ہو۔ یہ عبادت کی قبولیت کی پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ ہماری عبادت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا عکس پایا جانا چاہیے۔ ہم عبادت اسی طرح کریں جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کیا ہے۔ اگر ہم
ہم نماز پڑھیں گے اگر سنت کے مطابق نہیں پڑھیں گے تو ہماری نماز نہیں ہوگی. اگر ہم روزہ رکھیں گے اور اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق نہیں رکھیں گے تو ہمارا روزہ قبول نہیں ہوگا. اگر ہم حج کریں گے اور ہمارا حج اگر سنت کے مطابق نہ ہو, حدیث کے مطابق نہ ہو, اللہ کے نبی کے طور طریقے کے مطابق نہ ہو, یاد رکھیے ہمارا وہ حج نہیں ہو سکتا. اور یہی معاملہ دیگر تمام عبادات کا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. اے دنیا کے لوگوں سنو, اے دنیا کے مردوں سنو, اے دنیا کی عورتوں سنو, اے اس معہد التعلیم معہد السلام التعلیمی کے بچوں اور بچیوں سنو. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. اگر ہمارا کوئی آئیڈیل بن سکتا ہے تو اللہ کے نبی بن سکتے ہیں. اگر ہمارے لیے کوئی نمونہ ہو سکتا ہے اللہ کے نبی ہو سکتے ہیں, کوئی اور نہیں ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لیکن اللہ کے نبی کو نمونہ کون لوگ بناتے ہیں؟ اللہ کے نبی کو آئیڈیل کون لوگ بناتے ہیں؟ وہی لوگ بناتے ہیں جو اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہماری ملاقات اللہ تعالیٰ سے ہوگی. ہم لوگ مریں گے تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی. اور اسی طرح وہ لوگ جس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ آخرت کا دن بھی آنے والا ہے, قیامت بھی آنے والا ہے, اور اس دن ہمیں اپنے کیے ہوئے اعمال کا حساب و کتاب دینا ہوگا. وذکر اللہ کثیرا. اور اللہ کے نبی کو اسوہ وہ لوگ بناتے ہیں جو جہاں رہتے ہیں کثرت سے اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں, اس کا ذکر کرتے ہیں. میرے بھائیوں پتہ یہ چلا کہ ہمیں اسوہ اختیار کرنا ہے اللہ کے نبی کا, اور ہر معاملے میں, دینی معاملے میں بھی, دنیاوی معاملے میں بھی, اور اسی طرح عبادات کے اندر بھی. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک اور آیت کے اندر ارشاد فرمایا کہ وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے میرے بندو وما آتاکم الرسول, کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں بتلائے, جو کہیں اس کو تم مان لو اور اس کو تم اپنا لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا. اور اللہ کے نبی تمہیں جس چیز سے منع کر دیتے ہیں رک جاؤ. تو ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ ہم اس وقت مسلمان ہوں گے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے, پیروی کریں گے. اپنے من کے مطابق زندگی نہیں گزارنا ہے. اگر ہمارا من یہ کہے کہ ہمیں پردہ اختیار نہیں کرنا ہے, بے پردہ رہنا ہے, ہمیں دوپٹہ نہیں اوڑھنا ہے. اب بہت ساری بچیاں دیکھتی ہیں کہ فلاں بچی ہے بے پردہ گھوم رہی ہے, دوپٹہ نہیں اوڑھے ہوئی ہے, تو اس کی بھی طبیعت یہ چاہتی ہے کہ ہم بھی اسی طرح بے حیا بن کے رہے. نہیں, آپ کو اپنے من کا نہیں کرنا ہے بلکہ وہ کام کرنا ہے جو اللہ کے نبی نے کیا ہے اور کہا ہے. اور اللہ کے نبی نے کسی کام سے اگر منع کر دیا ہے تو ہمیں اس سے رک جانا ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ نے کہا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب. اے میرے بندو اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو. ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. کوئی گناہ کرنے جائے تو پہلے سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے, اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. اور کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. کوئی پوچھے نہ پوچھے اللہ تعالیٰ ہم سے دنیا میں بھی پوچھ سکتا ہے, اس کا ہمیں بدلہ دے سکتا ہے, ہمیں اللہ تعالیٰ سزا دے سکتا ہے, اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ سزا دینے, اللہ تعالیٰ ہمیں اس گناہ کا سزا دے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا ان اللہ شدید العقاب. اللہ تعالیٰ نے کہا ان اللہ شدید العقاب. اللہ تعالیٰ بڑا سخت سزا دینے والا ہے. اس لیے گناہ کرتے وقت ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اگر ہم گناہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں سزا دے گا. دنیا میں بھی سزا ہو سکتی ہے اور آخرت میں تو سزا
یقینی ہے اگر اللہ تعالیٰ دنیا میں مہلت دے دے، لیکن میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ آخرت میں ہمیں مہلت نہیں دے گا، جب مر جائیں گے تو اللہ رب العالمین اس بات پر قادر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں کی سزا دے۔ میرے بھائیوں میرا پیغام یہ ہے کہ اگر ہم عبادت کریں تو سنت کے مطابق عبادت کریں۔ ہماری زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہونی چاہیے، پیروی ہونی چاہیے، اور جب تک سنت کے مطابق ہماری عبادت نہیں ہوگی ہماری عبادت مقبول نہیں ہوگی۔ ایک حدیث سناتا ہوں، اس حدیث کو غور سے سنیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اس حدیث کو روایت کرنے والے راوی صحابی رسول مالک بن الحویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، مالک بن الحویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اتینا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مالک بن الحویرث کہتے ہیں جو بزرگ صحابی ہیں، اللہ کے نبی کے ساتھی ہیں، صحابی اسی کو کہتے ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزارا ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان کے ساتھ رہے ہو، ایمان کی حالت میں ان کی وفات ہوئی ہو، انہیں کو صحابی کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں اتینا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، وَنَحْنُ شَبَبَةٌ مُتَقَارِبُونَ، اور مالک بن الحویرث کہتے ہیں کہ جب ہم لوگ اللہ کے نبی کے پاس آئے تو ہم لوگ بالکل جوان تھے، ہم لوگ بالکل جوان تھے، اور ہم لوگوں کی بالکل یکساں عمر تھی، یعنی ہم لوگ ہم عمر تھے۔ فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ 20 يَوْمًا وَلَيْلَةً، اور مالک بن الحویرث کہتے ہیں کہ جب ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 20 دن اور 20 رات رہے، 20 دن اور 20 رات رہے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم رَحِيمًا رَفِيقًا۔ جو آدمی 20 دن زندگی گزارتا ہے، اگر کوئی آدمی 20 دن آئے گا آپ کے گھر پر رہے گا، آپ کے بارے میں سب کچھ جان لے گا کہ یہ آدمی کیسا ہے، اس کا اخلاق کیسا ہے، دین کے معاملے میں کیسا ہے، دنیا کے معاملے میں کیسا ہے، تعلیم کے معاملے میں کیسا ہے۔ 20 دن گزارنے کے بعد مالک بن الحویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحیمًا رفیقا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے بڑا رحم دل پایا۔ اللہ کے نبی کیسے تھے؟ بڑے رحم دل تھے۔ تو ہم تمام لوگوں کو بھی رحم دل ہونا چاہیے۔ اگر کوئی ہمارے پر ظلم بھی کر دے ہمیں معاف کر دینا چاہیے، اگر کوئی مار دے ہمیں اس کو اللہ کے لیے معاف کر دینا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے رفیق تھے، بڑے مہربان آدمی تھے، بڑے نرم مزاج نرم طبیعت کے حامل آدمی تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کے بعد مالک بن الحویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ فَلَمَّا ظَنَّ أَنَّا قَدْ اسْتَقَيْنَا أَهْلَنَا سَأَلَنَا أَمَّنْ تَرَكْنَا بَعْدَنَا۔ مالک بن الحویرث کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محسوس کیا کہ 20 دن رہنے کے بعد اب ہم لوگوں کے دلوں میں اپنے گھر والوں سے ملاقات کا شوق پیدا ہو گیا، اللہ کے نبی نے بھانپ لیا کہ یہ لوگ ہمارے پاس 20 دنوں سے ہیں، اب یہ اپنے گھر جانا چاہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم لوگ یہاں جو آئے ہو، تم لوگوں کے گھر پہ کون لوگ، تم لوگوں نے اپنے پیچھے کن لوگوں کو چھوڑا ہے؟ کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ کیا تم لوگ شادی شدہ ہو؟ تمہاری بیویاں ہیں؟ تمہارے بچے ہیں؟ ان تمام قواعد کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ اس کے اندر سبق ہے، اگر کوئی کسی ادارے کا ذمہ دار ہے، اگر کوئی کسی ادارے کا ذمہ دار ہے تو اس کے جو ماتحت لوگ ہیں اس کی خبر گیری رکھنا اس کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ ادارہ چلا رہے ہیں تو آپ کے سازے کی حالت کیا ہے، آپ کے ماتحت لوگوں کی حالت کیا ہے، آپ کے طلبہ، یہ سب طلبہ تھے، یہ سب اسٹوڈنٹ تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پڑھنے آئے تھے، اور یہ جوان تھے، جوان تھے۔ پتہ یہ بھی چلتا ہے، ایک مسئلہ یہ بھی مستنبط ہوتا ہے کہ پڑھائی کے لیے کوئی بچپنا ضروری نہیں، یہ سب جوان ہو کر اللہ کے نبی کے پاس پڑھنے آئے تھے۔ خیر بات لمبی ہو جائے گی۔ کہتے ہیں کہ سالنا عمن ترکنا بعدنا، اللہ کے نبی نے پوچھا کہ تمہارے گھر میں کون کون لوگ ہیں، کن کن لوگوں کو تم لوگوں نے چھوڑا ہے؟ اور مالک بن الحویرث کہتے ہیں فَأَخْبَرْنَاهُ، ہم نے اللہ کے نبی کو سارے لوگوں کے بارے میں بتایا، اپنی کیفیت کے بارے میں بتایا، اپنے گھر والوں کے بارے میں بتایا۔ قَالَ ارْجِعُوا إِلَىٰ أَهْلِكُمْ، قَالَ ارْجِعُوا إِلَىٰ
अहलिकुम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि 20 दिन हो गए अभी लोग अपने घर में। 20 दिन आज क्या है, बाद इदारों में छुट्टी मांगते, छुट्टी नहीं मिलती, 6 महीने गुजर जाते हैं। हालांकि शादीशुदा है, बाल बच्चे, घरेलू जरूरियात है और उनकी रियायत नहीं की जाती। अल्लाह के नबी का तरीका तुम लोग अपने आप घर चले जाओ। लेकिन कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन तलबा को घर भेजा और चंद नसीहतें फरमाई, चंद नसीहतें फरमाई। पता ये चलता है, एक मसाला ये भी मुस्तंबत होता है इस हदीस से कि जब इदारे में छुट्टी हो, जब इदारे में छुट्टी हो उस मौके से बच्चों को नसीहत भी करनी चाहिए। उस मौके से खास तौर से इस दौर में जबकि सफ़र क्या है बहुत मुश्किल हो गया, रास्ते में बहुत सारे मुश्किलात पेश आते हैं। ऐसे वक्त पे इदारे के जिम्मेदार को चाहिए कि तलबा और तालिबात को बैठाकर नसीहत करे कि घर पे जाना है तो कैसे ज़िंदगी गुजार रही है, सफ़र कैसे करना चाहिए, सफ़र के आदाब क्या है, घर में जाने के आदाब क्या है, घर वाले के साथ क्या ताअम्मुल होना चाहिए, क्या बर्ताव होना चाहिए। इन तमाम चीज़ों के बारे में जिम्मेदार को, असातिज़ा को अपने तलबा को बताना चाहिए। अल्लाह के नबी ने जो नसीहत की उस मौके से वो बहुत अहम है। अल्लाह के नबी ने कहा फ़अक़ीमू फ़ीहिम वअल्लिमूहुम वमुरूहुम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अब तुम लोग घर चले जाओ और कहा फ़अक़ीमू फ़ीहिम, और घर जाके ऐसा ना कहीं और चले जाओ, घर जाके कहीं और नहीं चले जाना। फ़अक़ीमू फ़ीहिम, घर जाओ तो घर में रहो, घर जाना तो घर में रहना। क्या पता चला कि अगर आप शादीशुदा हैं, और ये फ़िक़ही मसला है कि अगर आप शादीशुदा हैं, अगर आप घर जाते हैं तो घर पर वक्त देना, घर वालों को वक्त देना, बाल बच्चों को वक्त देना आपकी जिम्मेदारी। फ़अक़ीमू फ़ीहिम वअल्लिमूहुम, और अल्लाह के नबी ने कहा कि ऐसा नहीं कि घर पे जाना तो क्या ऐसे ही रहना, नहीं, घर पे रहो, लेकिन जब तक घर पे रहना घर वालों को भी तालीम देते रहे। पता ये चला कि अगर हम किसी इदारे से जुड़े हुए हैं, इदारे में रह रहे हैं और जब घर जा रहे हैं, अपने गांव जा रहे हैं, तो वहाँ भी हमें तालीम और तरबियत का, दावत और तबलीग का हमें फरीज़ा अंजाम देना चाहिए, ताकि चाहे हम असातिज़ा हो या एक तलबा और तालिबात। वअल्लिमूहुम वमुरूहुम, और अल्लाह के नबी ने कहा कि उन्हें तुम हुक्म देना, यानी अच्छाइयों का हुक्म देना और बुराइयों से मना करना, और उसके बाद मालिक की रिवायत करते हैं और भी बहुत सारी बातें, नसीहतें अल्लाह के नबी ने की। बाज़ को मैं याद रखा, बाज़ को भूल गया, बाज़ को याद रखा, बाज़ को भूल गया। उसके बाद अल्लाह के नबी ने कहा नसीहत करते हुए कि वसल्लू कमा रअयतुमुनी वसल्लू, और इस हदीस को जो मैंने यहाँ पे इत्तिबाए सुन्नत के बयान में मैंने जिक्र किया, वह इसी वजह से अल्लाह के नबी ने कहा कि वसल्लू कमा रअयतुमुनी वसल्लू, कि तुम लोग जब नमाज पढ़ना घर में या जहाँ रहो वहाँ तो उसी तरह पढ़ना जैसा कि तुम लोगों ने मुझे नमाज पढ़ते हुए थे। आज देखिए ना, बहुत सारे लोग नमाज पढ़ते हैं, रुकू कैसे करना मालूम नहीं, क़याम कैसे करना पता नहीं, सजदा कैसे करना पता नहीं, और नमाज में इत्मीनान नहीं, सुकून नहीं, बसा औकात नमाज भी पढ़ते हैं, सूरह फातिहा नहीं पढ़ते और ये समझते कि हमारी वो नमाज हो गई। नहीं, मैंने कहा कि जब तक हमारी इबादत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत नहीं पाई जाएगी, अल्लाह के नबी का तौर तरीका नहीं पाया जाएगा, उस वक्त तक हमारी वो इबादत कबूल हो सकती नहीं। कहा कि वसल्लू कमा रअयतुमुनी वसल्ली, और उसके बाद का फ़इज़ा हदरतिस सलातो फलियुअद्दिन लकुम अहदुकुम। अल्लाह के नबी ने ये भी तरीका बतलाया कि जब नमाज का वक्त हो जाए तो तुम में से एक आदमी अजान दे, तुम में से एक आदमी अजान दे, वलियउम्मकुम अकबरुकुम, अजान दे एक आदमी और फिर तुम में से जो बड़ा आदमी। बताइए चला कि अगर हम लोग कई लोग हैं, अगर कई लोग हैं तो इमामत कौन करेगा? जो उन दोनों में बड़ा होगा। तो ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत की सहाबाए कराम के लिए, तो ये नसीहत इस पर हमें भी अमल करना चाहिए। अल्लाह ताला हम तमाम लोग कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।